تو میں آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا، اور انشاءاللہ ہفتے کو سیٹرڈے کو ہفتے کو مغرب کے بعد ہم پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین۔ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کے عہدیداروں کو آج بتا رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے نکلنا ہے، کارنرز میٹنگ کرنی ہے، ایک جلسہ کرنا ہے، اور ادھر میں آپ سب کو اپنی یہاں سے خطاب کروں گا۔ انہوں نے حالانکہ جیلوں میں ہم پولیٹیکل پریزنرز یہ جا رہے ہیں، ہم سیاسی پریزنر، کوئی مجرم نہیں ہے، لیکن جیلوں میں ایسے رکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی دہشت گرد آ گئے ہیں یا کوئی ڈاکو آ گئے یا کرمنلز آ گئے، اس طرح کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی ڈرا نہیں ہے۔ لوگوں کا ہر شہر میں اور زیادہ لوگ تیار ہو گئے جیل میں جانے کے لیے، اور میں نے تو ابھی کال دینی تھی سارے پاکستان کے لیے۔ اگر یہ الیکشنز نہ کرواتے تو میرا اگلا تھا کہ ایک دن میں نے سارے پاکستان کو کال دینی تھی، سب ہم جا کے جیل بھر دیں۔ کیا کریں گے؟ یہ ہوا ہمارے لوگوں کے اوپر، میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا کہ جو تشدد کیا گیا اعظم سواتی پہ، شہباز گل پہ، جو صحافیوں سے کیا گیا، یعنی کبھی اس طرح کے جو ارشد شریف، یعنی دردناک کہانی ارشد شریف کی کہ کیسے اس کے اوپر اس کو دھمکیاں دی گئی، موت کا خطرہ تھا، ملک سے باہر گیا، پھر کیسے شہید کیا گیا اس کو، اور باقی صحافیوں سے جو کیا گیا، جمیل فاروقی ننگا کر کے اس کو تشدد، ایاز امیر جیسے ایک دانشور جن کی رسپیکٹ ہے، عزت ہے معاشرے میں، ان کو جو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، سمیع ابراہیم اس کو جو کیا، غلام حسین کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، تو یہ خوف ہی دلوا رہے ہیں نا۔ یہ قوم اس خوف کی زنجیریں انہوں نے توڑ دی ہیں، کسی کو خوف نہیں ہے اس کا، لیکن ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ سارے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں جدھر شاید کوئی بھی نہ نکال سکے اگر یہ زیادہ دیر بیٹھ گئے۔ میں ایک آج بات کرنا چاہتا ہوں، آخری دو پوائنٹس ہیں میرے اوپر حملہ ہوتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے، اس سے پہلے میں بولتا رہا کہ میرے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں، یہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہونے لگا ہے، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے مارا جائے گا۔ میں کہتا رہا اور میں نے کہا کہ اس میں طاقتور لوگ شامل ہیں، نام نہیں میں نے لیے۔ جب میرے اوپر اٹیمپٹ ہوا اور اللہ کی کوئی خاص ہی کرم تھا، اس نے مجھے بچا لیا، تو اس کے بعد میں نے ان 3 لوگوں کے نام لیے، ڈرٹی ہیری، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، یہ تینوں شامل تھے، اور نواز شریف کو پتا تھا لندن میں بیٹھ کے۔ تسنیم حیدر کا جو لندن میں اس نے بات چیت کی، اس کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیا گیا؟ ہمارے جے آئی ٹی نے کیا، اس کو جے آئی ٹی کو ہی ختم کر دیا۔ جے آئی ٹی کو وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے خود سنا نواز شریف کو کہتے ہوئے کہ عمران خان اور ارشد شریف کو مروانا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قوم کو میں یہ بتاؤں گا کہ جس دلدل میں ہم آج پھنس گئے ہیں اس سے نکلنا کیسے آپ، تو وہ کون سے ہم نے چیزیں کرنی ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے، کیونکہ یہ جو بیٹھے ہیں تو اب تو سیدھا مزید اندھیرے اور دلدل میں جا رہا ہے ملک، ان کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو معیشت کو جدھر پہنچا دیا ہے، اب تو ان کے پاس کوئی اس کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ان کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کہیں سے قرضے لے لو، لیکن کیسے قرضے واپس کرنے ہیں ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ نہیں ہے، اور نہ باہر کی کوئی بھی سرمایہ کار یا فورن انویسٹرز، نہ ان کا کوئی اعتماد رہ گیا ان پہ، نہ اندر سے کسی کا رہ گیا۔ اور وہ جو موڈیز کی لیٹسٹ ریٹنگ آئی ہے، جو کریڈٹ ایجنسی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ ملک کی کتنی سکت ہے، کتنی طاقت ہے قرضے واپس کرنے کی، تو اس میں تو سب سے نیچے پاکستان اب پہنچ گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں نیچے گرا۔ تو باہر سے نہ کسی نے کوئی پیسہ لگانا ہے پاکستان میں، نہ اندر سے، تو ان کے پاس تو اب ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، پاکستان کو پہنچا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہفتے کی رات کو میں آپ کے سامنے ایک روڈ میپ رکھوں گا، کیونکہ الیکشن اب ہم اپنی کیمپین اناؤنس کرتے ہوئے آپ سب کو بتائیں گے کہ ہم نے اب کرنا کیا، آگے ہم نے کیسے کون سے وہ قدم اٹھانے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل
مرحلے سے نکالے گا. میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ کہ پچھلے 10 مہینے میں جس طرح کے پاکستان میں ہمارے لوگوں کی بنیادی حقوق جس طرح ان کو پامال کیا گیا، رد کیا گیا، جو ہمارے خلاف پرسیکیوشن کی گئی، انتقامی کارروائی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوئی. یعنی جو انہوں نے ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی، اور جیسے جیسے تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی گئی اتنے ہی انہوں نے وہ زیادہ وہ قدم اٹھائے ہمارے خلاف ہر قسم کی، یعنی کیسز بنانا، تشدد کرنا، جو کبھی پاکستان میں کسی اپوزیشن کے اوپر اس طرح نہیں، کسی جمہوریت میں نہیں ہوا. اور پھر جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے جو کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ماں باپ نے مجھے بتایا کہ ان کے ینگ بچوں کو اٹھایا گیا، 2 دن رکھا گیا، مارا پیٹا ان کو، اور پھر ان کو گھر واپس بھیجا. دھمکیاں دی گئیں، کئی اسے سٹیٹمنٹس میرے خلاف دلوائی واپس بھیجتے ہوئے. یہ کبھی ایسے پاکستان میں نہیں ہوا. ہمارے کتنے لوگوں کو 25 میں پہ کیسز بنائے گئے اور پھر نئے کیسز بنا دیے. کل جو اسلام آباد میں طلب کیا گیا، مجھے سب کو ڈیٹ پتا تھی،